ڈاکٹر عاشر احمد۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے حقوق العباد کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے جو والدین کے حقوق ہیں اپنی اولاد کے اوپر، ان پہ تفصیلی گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو بچوں کے حقوق ہیں ان کے والدین کے اوپر، اس کے متعلق، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت ہمیں اس کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد، میرے کو ہوسٹ علامہ حافظ محمد عبدالواحد صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتایا کہ جو والدین کے حقوق ہیں ان کے بچوں کے اوپر، وہ کیسے ہیں، کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ صرف حقوق کی بات نہیں کرتا، یہ فرائض کی بھی بات کرتا ہے، اور ہر ایک کے حقوق جو ہے ان کو اسلام نے اس نے ڈیفائن کیا ہے۔ تو جب والدین کے حقوق کی بات ہوئی تو ساتھ ہی بچوں کے حقوق، تو کیا بچوں کے بھی حقوق ہیں والدین کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بالکل اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے حقوق جو ہیں ان کو متعین کر دیا ہے، اور بڑے اچھے اور واضح انداز میں بیان بھی فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی والدین کے حقوق جو ہیں بچوں پر، اور بچوں کے حقوق والدین پر، اسی طرح نیبرز کے حقوق ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح جانوروں کے حقوق ہیں، اسی طرح انوائرمنٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا آسانی سے انسان کے لیے ڈیفائن کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو آج جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ والدین کے اوپر یعنی جو بچوں کے حقوق ہیں بحیثیت پیرنٹس وہ کیا ہے، تو آپ کی خدمت میں مختصر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک میں اگر سوال پوچھ سکوں شروع میں، کہ جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں تو کیا بیٹیوں اور بیٹوں کے ڈیفرنٹ حقوق ہیں یا ایک ہی طرح کے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس میں بیٹیوں کا حق زیادہ ہے، یا کوئی فرق ہے؟ اگر کہیں پہ ایسا ہوا تو وہ بھی پلیز آپ اس کو۔ جی انشاءاللہ میں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ ویسے جنرلی تو اولاد کے جو حقوق ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن مثال کے طور پر جس طرح وراثت کا قانون ہے اسلام کے اندر، وہ جب پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کی وجوہات بھی اور اس کی ریزنز بھی اسلام نے بیان کی ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جنرلی کہ والدین کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، یعنی والدین کے اوپر یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اچھا نام دے، بامانی نام دے، بابرکت نام دے، اور اس کے بعد اس کو اچھے اخلاق سکھائے۔ وہ بڑے واضح طور پر 7 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو نماز سکھائی جائے، بیسک جو بنیادی ضروریات دین ہیں وہ سکھائے جائیں، اسی طرح اس کو اخلاقیات کا درس دیا جائے، بڑے چھوٹے کی جو ہے تمیز، بڑے چھوٹے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو تعلیم و تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد والدین کے اوپر بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کی جو ضروریات ہیں، یعنی جسمانی ضروریات ہیں، روحانی ضروریات ہیں، اور ان کی تعلیمی ضروریات جو ہیں، یعنی جس کو ہم نان نفقہ کہہ لیں یا ضروریات کہہ لیں، جو زندگی ہیں، وہ والدین کے اوپر، اس کے اندر مثال کے طور پر رہنے کے لیے جگہ، گھر، مسکن، وہ والدین کے اوپر ہے عائد یہ ڈیوٹی کہ وہ ان کے لیے پرووائڈ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے ان کی خوراک کا ذمہ بھی والدین کے اوپر ہے کہ اچھی خوراک جو ہے ان کو وہ پرووائڈ کی جائے۔ اس کے بعد ان کو جو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اس کے علاوہ دیگر جو ضروریات ہیں اس کا ذمہ بھی والدین کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اسلام نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ
والدین کو اپنے بچوں پر شفقت اور پیار اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر شفقت رکھیں، بچوں کو پیار دیں، بچوں کے ماتھے کو چومیں، یہ پریکٹیکل چیزیں میں بتا رہا ہوں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ مانوس ہو جائیں، ان کا ایک اچھا لگاؤ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب کوئی بچہ اپنے والدین سے محبت کرے گا اور وہ اپنے والدین کی محبت جو ہے اس کی شفقت سے یعنی متاثر ہوگا تو وہ بچہ انشاءاللہ والدین کا حکم بھی مانے گا، ان کی بات کو بھی مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگا بچے کے اوپر۔ یہ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ جب پچھلی نشست میں آپ نے بات کی والدین کے حقوق کی، تو آپ نے بتایا تھا کہ بچوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ چومیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کر دیا۔ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا ماتھا چومیں، بچوں کا پیار دیں ان کو، ٹھیک ہے نا، ان کے چیک جو ہیں ان پر وہ ان پر پیار دیں، یعنی وہ بوسہ دیں ان کا، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ اور پھر ظاہر ہے جو کوئی اچھا کام کریں تو اس کو انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، گاہے بگاہے ان کے لیے جب خاص کر جو والد ہوتا ہے وہ سارا دن کام پر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب شام کو گھر آتا ہے تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات دے آر ایکسپیکٹنگ سم گفٹ، تو ان کے لیے کوئی سویٹ لے کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی گفٹ لے کر آ جائیں گاہے بگاہے، عید پر ان کو گفٹ دیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ ان کی محبت والدین کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور اس کے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ فیملی کے اوپر انشاءاللہ اور اولاد کے اوپر بھی پڑیں گے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ بہت ہی اہم، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن چوتھی چیز جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وائلیشن بھی بہت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کے جائز حقوق کا خیال کرنا، یعنی اس کی حفاظت بھی کرنا اور اس میں انصاف بھی کرنا۔ مثال کے طور پر یہ 3 چیزیں اس میں بیان کر دیتا ہوں جس میں وائلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک تو ہے بچے کی تعلیم، بچے کی تعلیم کے سلسلے میں اس کی رائے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، بچے کے رجحان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اس کی خواہش جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات نکاح اور شادی، یہ تو اسلام نے بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، وہ تو نکاح نافذ ہی نہیں ہوتا اگر جو ہے بچہ اور بچی جو وہ راضی نہ ہوں، زبردستی وہ نکاح کیا جائے، تو اس میں بھی ان کے خیالات، ہاں والدین ان کو گائیڈ کریں، والدین اپنے تجربے کی صورت میں ان کو بتائیں اچھے طریقے سے، تو باقی یہ ہے کہ ان کی رائے کو بھی بڑا اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ تیسری چیز ہے جائیداد، یعنی یہ وراثت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ظاہری زندگی میں تو والدین جو دیں اس میں ظاہر ہے وہ ایکوالٹی ان کو رکھنی چاہیے، تاکہ ایک بچے کو اگر زیادہ دیں گے تو دوسرا بچہ جو وہ فیل کرے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ بھی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن خاص کر جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو وراثت میں جو ہے جو اسلام نے بیٹا بیٹی کے حقوق رکھے ہیں، جو وراثت میں حصہ رکھا ہے، وہ ان احکامات کے مطابق ان کو دینا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی عالم فاضل کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ کافی کمپلیکیٹڈ جو ہیں وہ فرائض ہیں جس کو قرآن نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا سا ڈگ کرتے ہیں، جی یہ جو آپ نے چیزیں بتائیں ان میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے جی ہیں۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ نان نفقہ ہے، جی جی یا بچوں کی تعلیم ہے، جی ان کی خوراک ہے، باقی ساری چیزیں، یہ کافی سبجیکٹیو ہیں، جی اور اس میں بعض اوقات آپ کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہی نہیں ہوتے جی بالکل کہ آپ بچوں کو وہ کچھ دے سکیں جو شاید ان کا حق بھی ہے۔ جی جیسے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ایک غریب آدمی جو ہے، وہ جو ایک مزدور ہے، وہ یہ چاہے گا کہ جیسے ہی اس کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ اس کے ساتھ کام میں لگ جائے، وہ شاید اس کی تعلیم و تربیت پہ نہ اس کو توجہ دے سکے یا افورڈ نہ کر سکے۔ جی جی جی
وہ اس کو چاہے یا نہ چاہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا فوڈ ٹیبل پہ نہ رکھ سکے. جی بالکل. اب جب ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے, جی جی تو جی جب پیرنٹس وہ حق پورا نہیں کر پاتے جی تو کیا وہ گناہ گار ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ پیرنٹس کا جو سٹیٹ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک والد یا والدہ یا پیرنٹس دونوں کو کر لیں, وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے پاس اسکل ہے, جو ان کے پاس تجربہ ہے کہ وہ اپنی روزی کما کر لائیں. جی ان کی اس یعنی کمائی کے اندر وہ جو ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں جی اس کے اندر وہ جتنے حقوق ہیں بچوں کے, اس میں تعلیم ہے, اس میں خوراک ہے, اس میں گھر ہے, یہ سارے وہ اگر پورے کر رہے ہیں تو پھر عند اللہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. کوشش کی, جو ان کے پاس اسکل تھا, جو تجربہ تھا, انہوں نے جاب کی, جتنا پیسہ کما سکتے تھے, تو الحمدللہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بالکل ہی نکما ہے اور کام بھی نہیں کرنا چاہ رہا, کوئی نہ کوئی عذر بہانے بنا رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ اتنی انکم بھی گھر میں نہیں آ رہی جس سے آپ بچوں کے حقوق, ان کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ آپ پورا نہیں کر رہے, ان کا خوراک, ان کے کپڑے, ان کے لیے رہائش, تو اگر وہ پورے نہیں کر تو پھر آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ جو ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے, تو یہ پھر آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. تو یہ سمپل پرنسپل ہے. ہاں جی. علامہ صاحب عمومی طور پہ جب بھی حقوق اور فرائض میں جب بھی جی دو ریلیشن شپ میں ہم بات کریں, وہ بے شک میاں بیوی کے ہوں, جی دوستوں کے ہوں, جی والدین کے اور اولاد کے ہوں, تھیوریٹیکلی سب اس کو سمجھ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. صحیح بات آپ نے کہی. اصل مسئلہ آتا ہے جب پریکٹیکل ہم اس کو یعنی امپلیمنٹیشن کا امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے. جی جی جیسے پہلے تو آپ نے بتایا کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے جی تو وہ ایک بات ہے. بعض اوقات بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں, جی اور شاید وہ واقع کر بھی سکتے ہوں, جی اور جی وہ پھر بھی نہیں کرتے, نہیں حقوق ادا کر رہے. حقوق ادا نہیں کر رہے. لیکن اگر پیرنٹس سے آپ پوچھیں تو ان کے مطابق وہ حقوق ادا کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک والدین ہے یا ایک فیملی ہے, وہ شاید ٹویوٹا کیمری جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے افورڈ کر سکے, لیکن وہ سزوکی رکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک جی ہے. جی اب بچے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ٹویوٹا کیمری ہی لیں. جی تو ایسی صورتحال میں جب ایک ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہو جی 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 اور یہ چیزیں کافی سبجیکٹو ہوں, جی تو پھر کیا کیا جائے؟ آئی مین جی کہ اس میں کون غلط ہوگا, کون صحیح ہوگا, اس کا سلوشن کہاں پہ نکلے گا جا کے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بنیادی پرنسپل کیا ہے اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا. بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ اس قسم کی جو سچویشن ہے یا اس قسم کی سرکمسٹانسز میں اب والدین نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ بہت ہی یعنی جس کو ہم کنجوسی کی زندگی کہتے ہیں بلا وجہ جی وہ گزارنا چاہ رہے ہیں, یعنی ان کی افورڈیبلٹی کے ہوتے ہوئے بھی, جی تو ظاہر ہے یہ تو بخل میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی اسلام نے اس کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, یہ میں بہت ہی اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں, اور وہ بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو ضرورت ہے, میں گاڑی کی مثال ہی لے لیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے, کہ آپ کو ایک ریلائبل ڈیسنٹ وہیکل گاڑی چاہیے جو آپ کو مختلف مقامات پر یا A to Z مقامات پر لے جائے آپ کو, تو وہ آپ خرید لیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیسنٹ ہو اور وہ ریلائبل ہو, دیٹ از اوکے فائن. وہ چاہے ٹویوٹا کرولا ہو یا سزوکی ہو, کوئی بھی ہو جو آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا ایک درمیانہ رستہ. لیکن اگر آپ کی ضرورت تو ٹویوٹا کرولا ہی ہے اور آپ نے فراری خرید لی جا کے, جو کہ بالکل فضول خرچی میں آ گیا, وہ بھی
دیکھیں نا اسراف بھی اسلام نے منع کیا ہے، فضول خرچی کو منع کیا ہے. اس کے بہت سارے یعنی نقصانات ہیں معاشرے کے اندر. ہو سکتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کوئی غریب، بہت سارے غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں تو بہت ہیں، تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ، اور اسلام آپ پر بھی ایک بگ کانٹیکس، اور اسلام اس چیز کو بھی بڑا مد نظر رکھتا ہے کہ آپ میانہ روی کو یعنی زندگی میانہ روی سے گزاریں. اور آپ پر یہ بھی ہوتا ہے، اب دیکھیں نا ہمسائے کے بارے میں تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر آج کھانا کھا کر سوئے ہیں اور آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا سویا ہے تو کل کو قیامت کے دن آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں. تو لہذا آپ کا جو سوال تھا اس میں جواب یہی ہے کہ آپ نے میانہ روی، درمیانہ رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور اس میں جس میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اولاد کو یہ چیز آپ سمجھا دیں، یہ بڑا ضروری ہے. بعض اوقات چیزیں ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا ایک سناریو بیان کریں کہ جی یہ میرے حالات ہیں، اگر کوئی ایسے کسی کے اسپیسیفک حالات ہیں تو اس کو بیان کر کے آپ ان سے گائیڈنس لیں، یہ بہت ضروری ہے. جی اچھا، ایک اور آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ بچوں کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت اور جی، شفقت سے پیش محبت، آئیں. الفت، شفقت. آپ نے اس میں اگزامپل دی کہ آپ ان کا ماتھا چومیں. اب کسی وجہ سے اگر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو آپ ہلکی سی ان کی پٹائی بھی لگا دیں اور ان کو ڈانٹ بھی دیں یا انہیں کوئی معمولی سی سزا بھی دے دیں. جی. تو کیا بچے یہ آ کے کہہ سکتے ہیں یا وہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ اگر آپ نے انہیں ڈانٹا تو جی آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہمارا حق تو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے پیار سے رہیں، یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو ہمیں ڈانٹ دیا. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے نا جی، اس میں والدین تنبیہ کے لیے، ٹھیک ہے، پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ کوئی اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، پھر اگر غلطی کرتا ہے تو پھر سمجھایا جائے، پھر غلطی کرتا ہے تو پھر سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کنٹینیوسلی، کیونکہ بچوں کی سائیکی، بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے، ہر بچہ تو ایک جیسا نہیں ہوتا، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھی اب یہ پیار محبت سے میرا بچہ سمجھ نہیں رہا، اسے تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے آپ کا. وہ پھر آپ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ بچے کو 7 سال سے لے کر ٹھیک ہے نا 10 سال تک آپ جو ہیں اس کو سکھائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ٹھیک ہے، تربیت کریں اس کو. آپ اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو سزا بھی دیں، ٹھیک ہے، سختی کریں اس پر. تو ظاہر ہے کوئی بھی والد جو ہے یا پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو ایسی کیپٹل پنشمنٹ تو نہیں دیں گے جس سے کوئی ان کا، یہ منع کیا گیا کہ ان کو ایسی سزا نہ دیں جس سے ان کے کوئی اعضاء جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچے، بس تنبیہ کے طور پر، تاکہ ان کو خوف بھی رہے. ایک اور بڑی اہم چیز میں یہاں بتا دوں، اور یہ بلکہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ والدین جو ہیں گھر میں، ماں کا رول یہ ہے، کیونکہ ماں آٹومیٹیکلی بچے اس کے کلوز بھی ہوتے ہیں، ماں زیادہ محبت بھی کرتی ہے بچوں سے، سختی زیادہ نہیں کرتی. تو ماں جو ہے وہ بچوں کو پہلے وہ بتائے کہ بچوں اگر تم نے، میں آپ کو منع کر رہی ہوں، یہ برا کام ہے، یہ نہ کرو. اگر وہ نہ مانے تو ان کو پھر یہ بتائے کہ اچھا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے والد کو بتاؤں گی. تو اس سے وہ ایک خوف پیدا ہوگا کہ اچھا ایک گھر میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ وہاں پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کیونکہ ماں کو سم ٹائم جو ہے نا وہ ڈس ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں بچے کہ وہ اچھا ماں تو کچھ نہیں کرے گی، مارے گی بھی نہیں، شاید تھوڑا بہت نیچرلی وہ ایک ہو جاتا ہے. تو والد کا تھوڑا ڈر، خوف جو ہے بچے کے دل میں ماں کو رکھنا چاہیے، ڈالنا چاہیے، تاکہ وہ پھر ایک قسم کا ایک راستہ آپ کے پاس رہ جاتا. مقصد ہے ان کی تربیت کا، مقصد ان کی تربیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس کی جو کنکلوژن ہے اس ساری ڈسکشن کی، آلتو کہ ہم اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث جی اس پہ تو ہر پوائنٹ پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق اور فرائض دیے ہیں یا پیرنٹس کو کچھ حقوق اور فرائض دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. وہ اس کو چاہ رہے کہ اس کی مشکلات آسان ہوں. اور
ایونچولی وہ بندہ جو کہ وہ بچہ ہے، ظاہر ہے وہ بڑا ہوگا، جو جی بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایونچولی اپنی زندگی میں اور آخرت میں وہ ایک کامیاب انسان کامیاب ہے۔ انسان بن جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حقوق العباد ہیں دے لیڈس ٹورڈ حقوق اللہ، حقوق ٹھیک ہے، اللہ. یہ سارے کے سارے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے کے جی جانے بالکل. ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہ جو ایک الٹیمیٹ سکسیس ہے، جی بلکہ یہ جیسے آپ نے پریکٹیکل چیزیں بتائیں کہ ماں یہ والا رول پلے کر لے، جی باپ یہ والا رول پلے کر لے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر دیا کہ نہ صرف وہ ثواب اور گناہ والی چیز ہو، بلکہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ بھی تھوڑی سی ایز ہو جائے، ایزی ہو وہ جائے، بھی ایز آسانی ہو جائے اس اور میں. یہ جو میں مطلب یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری آج کل کی جو ماڈرن لائف ہے، جی سو کالڈ ماڈرن لائف جو ہے، اس میں بہت سارے جو لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ایشوز ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کی باٹم پہ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مین ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے نہ حقوق کا پتہ ہے نہ اپنے فرائض کا پتہ ہے، فرائض کا پتہ ہے. اور جہاں پہ ان کو پتہ ہے وہ وہاں پہ ایک ٹینشن ہے، ایک فرکشن ہے، فرکشن. اور جس کی وجہ سے ہم ایک عجیب سی سچویشن میں ہیں، ہم گرفتار ہیں. ہمیں بالکل. کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں اور کیوں کریں۔ ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بڑے ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بڑا ریگولرلی ان پہ جو ہے نا وہ سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے میں نہ چلے، جیسے آپ نے کہا جی کہ بالکل ایگزیکٹلی. پیار کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کو سختی سختی بھی کرنی پڑے، اور اگر آپ سختی کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ پیار کے ساتھ۔ پیار کے ساتھ بھی حل ہو سکتے ہیں. دیٹس رائٹ. تو بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کی بڑی ڈیٹیل انسائٹ فل ڈسکشن کا۔ تو ناظرین، آج کے اس شارٹ ڈسکشن میں ہم نے بات کی جو اولاد کے حقوق ہیں ان کے پیرنٹس کے اوپر، اور جیسے اس گفتگو میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو الٹیمیٹ مقصد ہے اس ساری چیز کا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ تو بہت سارے مسائل ان کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہمیں آلریڈی بتا دیا گیا ہے، ایک فریم ورک موجود ہے، صرف کرنا کیا ہے کہ اس فریم ورک کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو آپ اور ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس فریم ورک کو جان سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔